اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ بس ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تم کو اپنے جیسا ہی بشر سمجھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے پسماندہ اور کم عقل لوگ ہی کر رہے ہیں، اور ہم اپنے اوپر تمہاری کوئی فضیلت نہیں سمجھتے بلکہ ہمارے گمان میں تم جھوٹے ہو، معاذ اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کرتے ہوئے 3 شبہات کا انہوں نے ان پر الزام لگایا، یہ اظہار کیا۔ پہلا شبہ یہ تھا کہ نوح علیہ السلام ان کی مثل بشر ہیں، پہلا انہوں نے یہ الزام لگایا۔ دوسرا یہ شبہ تھا ان کا کہ ان کی پیروی کم حیثیت اور پسماندہ لوگ کر رہے ہیں۔ تیسرا شبہ جو تھا ان کے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام کی ان کے اوپر کوئی فضیلت نہیں۔ اس شبہ کی بنیاد اب یہ ان تینوں کی جو مین وجہ کیا تھی، آج کا دور ہو یا ہزاروں سال پہلے کا یہ دور ہو، کافر کے نزدیک اسباب مادیہ ہی فضیلت کا سبب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سبب۔ یعنی نمبر 1، بندہ بہت موٹا تازہ قداور ہونا چاہیے، موٹا تازہ ہے، قداور ہے، پہلوان ہے، او ہو بس یہ بندہ، اس کی ویلیو ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یا بہت زیادہ امیر آدمی ہونا چاہیے، کوڑا ہو، کالا ہو، لیکن پیسہ اس کے پاس تو ہونا چاہیے، پیسہ ہے اس کے پاس، یا پھر وہ کسی بڑے جتھے کا یا قبیلے کا سردار، آج اگر ہم کہیں تو کسی سیاسی پارٹی کا وہ سربراہ ہے، پھر اس کی عزت ہے، حیثیت ہے۔ نوح علیہ السلام کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی، نہ بہت زیادہ قداور جسیم، نہ ہی بہت زیادہ امیر، اور وہ لوگ جو سادہ لوگ ہیں آج بھی دین کو اگر فالو کرتے ہیں تو سادہ لوگ کرتے ہیں، ورنہ ایلیٹ کلاس کے اندر کہاں ہے نماز کا تصور، اسلام کا تصور؟ ان کلاسوں میں نہ کوئی اسلام کا تصور ہے نہ کوئی۔ اچھا جی، آج جس کے پاس بڑی گاڑی ہے، بڑا بنگلہ ہے، بڑے فالورز ہیں، وہ بندہ کامیاب کہلاتا ہے۔ حقیقت میں کامیاب وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کہیں یہ کامیاب۔ اب نبوت کے اوپر اعتراض کرنے والوں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ نبوت کے خصائص کیا ہیں، بہت سے لکھے گئے، لیکن میں امام غزالی علیہ رحمہ نے جو نقل کیا ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبوت ان اوصاف کو کہتے ہیں جو نبی کے ساتھ خاص ہوں، نبوت کسی اور کو نہیں ملے گی۔ ان اوصاف کی وجہ سے نبی اپنے غیر سے ممتاز ہو، اور یہ نبی قسم کے خصائص ہیں، نبی یہ کئی قسم کے خصائص ہیں۔ نبی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، فرشتوں، آخرت کے حقائق کو اس طرح جانتا ہے جس طرح کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے، میں نے سن کر ایمان لائے ہیں، اللہ کا نبی دیکھ کر ایمان لاتا ہے، ان کے سامنے فرشتے آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی صفات کو دیکھا، امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات، آپ نے اللہ کی ذات کو دیکھا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا، لوح محفوظ کو دیکھا، اور وہ مخلوقات دیکھی جو ہماری عام نگاہوں میں نہیں ہوتی۔ تو جو یقین ان کا ہے وہ کسی اور کا یقین نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کو ان کی جتنی معلومات ہوتی ہیں ان پر جتنا یقین ہوتا ہے اور جتنی تحقیق ہوتی ہے کسی اور کی نہیں ہوتی۔ اور نبی کی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے، جس طرح غیر نبی کو افعال اختیاریہ پر قدرت ہوتی ہے، اسی طرح نبی کو افعال خارقہ للعادات پر قدرت ہوتی ہے۔ آپ جب چاہیں کتاب اٹھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں،
یہ افعال ہیں، آپ کو اس پر اللہ نے قدرت دی ہے، آپ جب چاہیں جو چیز چاہیں مرضی اٹھا کے استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ افعال خارقہ للعادات سے مراد اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات کی طاقت دی ہوتی ہے۔ عام روٹین میں جو بندہ کوئی نہیں کر سکتا وہ اللہ کے نبی سے صادر ہوتے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے درخت کو حکم فرمایا، درخت اپنی جڑوں سمیت آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب یہ عام بات، آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، یہ عام بات نہیں۔ آپ نے سورج کو واپس لوٹایا، یہ عام بات۔ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست انور پیالے میں رکھا، اس میں سے پانی جاری ہو گیا، یہ عام بات نہیں۔ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ کے پیالے کو لب شریف لگائے اور 70 لوگوں کو پلا دیا اور دودھ پھر بھی ختم نہیں ہوا، یہ عام بات نہیں ہے۔ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کے گھر جا کے آٹے میں اپنا لعاب شریف ڈالا، 1400 بندہ کھا گیا، سالن میں ڈالا، 1400 بندہ کھا گیا، یہ عام بات نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں خارق للعادات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان ہستیوں کو، بزرگوں کو یا ساڈی سن لو یا سانو سنا دو، یہ عام عادات نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یا ساڈی سن لو یا سانو سنا دو، یہ ساڈی سن لو یا سانو سنا دو، یہ عام بات نہیں ہے، یہ عام بندے کو نہیں نصیب ہوتی۔ خارق عادات چیزیں عام بندے کو نہیں ہوتی، یہ نبی کی خاصیت، نبی کی خصوصیت۔ اور نبی کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو ایسی صفت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، عالم ملکوت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جس طرح ہم بینا اور نابینا کا فرق ہے، ہم میں سے نابینا اور بینا کیسے ہے؟ نابینا آدمی ٹھوکریں کھا کھا کے چلے گا، سہارے کے ساتھ چلے گا، بغیر سہارے کے نہیں چل سکتا۔ اللہ کے نبی کو یہ، اللہ کے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ آپ کے اوپر جو مامور ہیں، 7 قسم کے فرشتے آپ کے ساتھ ہر وقت مامور رہتے، آپ کے آگے حفاظت کرنے والے، آپ کے پیچھے حفاظت کرنے والے، آپ کے دائیں حفاظت کرنے والے، آپ کے بائیں حفاظت کرنے والے، آپ کے اعمال لکھنے والے، یہ 7 قسم کے فرشتے آپ کے ساتھ ہر وقت، ایک ہمزاد آپ کے ساتھ رہتے۔ یہ وہ اچھا 7 فرشتے آپ کے ساتھ چلتے ہیں لیکن آپ دیکھتے نہیں، اللہ کا نبی دیکھ سکتا ہے۔ یہ ہمارے اندر خاصیت نہیں، یہ نبی کے اندر خاصیت۔ جبریل امین آئے، دیگر فرشتے آئے۔ قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے کہ جب قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے فرشتے جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے پاس وہ فرشتے آئے خوشخبری دینے کے لیے۔ آپ ان فرشتوں کو دیکھا، آپ نے ان سے ملاقات کی، بات چیت کی۔ دیگر فرشتے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی مرتبہ فرشتے آئے۔ آپ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک فرشتہ کربلا کی مٹی اٹھا کے لایا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کربلا کی مٹی ہے جہاں پر آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ آقا جی، یہ وہ مٹی ہے جس وقت ان کو شہید کیا جائے گا یہ لال ہو جائے گی۔ بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں کہ فرشتے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ آپ جناب نماز پڑھا رہے تھے، یہ کتاب الصلاۃ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک، آپ جناب نماز پڑھا رہے تھے اور آپ جناب نے قدم آگے بڑھایا، ہاتھ بڑھایا، پھر واپس فرما لیا، پھر پیچھے سے 3 مرتبہ آپ نے یہ عمل کیا، قدم بڑھایا، ہاتھ بڑھایا، پھر واپس پیچھے ہٹا لیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے نماز میں ایسا عمل فرمایا ہے جو پہلے عمل نہیں فرمایا، اس کی کیا حکمت؟ تو آقا جی نے فرمایا، میں جنت کو دیکھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے میں جنت کو دیکھ رہا تھا اور جنت کے انگوروں کے گچھے پر میری نظر پڑ گئی۔ میں نے چاہا کہ میں اس گچھے کو توڑوں اور اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو کھلاؤں۔ پھر میں نے جب ہاتھ لگایا، پھر یہ سوچ کر کہ اللہ کا غیب ہے، اللہ کا راز ہے، یہ راز کھلے نہیں، ایمان والوں کو تو یہ مل ہی جائے گا،
تو کافروں کو کیوں یہ نعمتیں کھلائے؟ پھر میں پیچھے ہٹ گیا، بس اسی کشمکش میں تھا لے کے آؤں یا نہ آؤں۔ پھر میں نے کہا اللہ کا راز ہے، راز ہی رہنا چاہیے۔ جس طرح نابینا شخص کچھ نہیں دیکھ سکتا، عام شخص کچھ نہیں دیکھ سکتا، بینا شخص جس طرح دیکھ سکتا ہے، اللہ کا نبی اس کے لوح محفوظ پر بھی نظر رکھ سکتا ہے، فرشتوں کو بھی دیکھ سکتا ہے، جنت کو بھی دیکھ سکتا ہے، عذاب۔ حضور تشریف فرما، آپ قبرستان سے جا رہے ہیں، آپ نے دو قبروں کو دیکھا۔ ایک قبر آپ جناب نے فرمایا کہ اس بندے کو بھی عذاب ہو رہا ہے، اس کو بھی عذاب ہو رہا ہے۔ اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ چغلی کرتا تھا، اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اب وہ حضور عذاب کی کیفیت کو بھی جانتے ہیں، عذاب کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے یہ بھی جانتے ہیں، اس کے نیچے بھی۔ عام جو ہے نبی، عام بندہ نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک اس کی صفت یہ ہے کہ ایسی صفت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ مستقبل میں ہونے والے امور غیبیہ کا ادراک کر لیتا ہے اور لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتا ہے۔ قیامت تک ہونے والے واقعات 100% بعین ہی اسی طرح جو واقعہ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، صرف حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں جن کے واقعات 100% بالکل پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ وہ آیا۔ نورسٹ ڈیمس آیا، بابا وانگا آیا، دیگر جتنے بھی آئے، یہ تمام پیشن گوئیاں کرنے والے فیل ہو گئے۔ ان کی پیشن گوئیوں کے مطابق سن 2012 کے اندر قیامت آ جانی تھی، ان کی پیشن گوئیوں کے مطابق یہ، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرمان تھے، جو آپ نے فرمایا قیامت تک ہونے والے سارے واقعات کو بتایا، بے نہیں اسی طرح ہو رہے، 1% بھی آگے پیچھے۔ آپ نے دیکھنا ہو تو جو اسلام کے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت فطانت سے سرفراز فرمایا ہے، نبی تو سب سے ذہین ترین شخصیت ہوتی ہے۔ ان میں ایک حضرات اولیاء اللہ میں ایک گزرے ہیں، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں۔ انہوں نے عالمی جنگ، عالمی دوسری جنگ کا ذکر کیا، ہندوستان کے اندر جتنے بادشاہ آئیں گے ان کا نام ذکر کیا، کس بادشاہ کے بعد کون آئے گا، اس کا بیٹا آئے گا، اس کی کتنی دور حکومت رہے گی، پاکستان کس طرح بنے گا، بنگلہ دیش کس طرح بنے گا، یہ ساری پیشن گوئی انہوں نے کی ہوگی۔ اور یہ انہوں نے اندازے پہ نہیں کی، یہ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے بالکل پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ انہوں نے بیان کیا۔ یہ نہیں کہ صرف ہوائی فائر کر دی، نہ، باقی جتنے بھی پیشن گوئی کرنے والے ہیں وہ سارے ناکام ہوئے ہیں، لیکن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی غلط نہیں ہوا، ایک غلط۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ وقت کے تقاضے کے مطابق ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم مثال کے طور پر آج سے 300 سال پہلے قرآن کہتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر بچہ 4 مرحلات میں بنتا ہے۔ اب وہ مرحلے سائنس کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، وہ کیسے سمجھتے؟ سائنس نے جتنی، انسان نے جتنی ترقی کی ہے اس ترقی کے مطابق ہم قرآن سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ قرآن غلط ہے۔ زمین کو، ستاروں کو، سیاروں کو قرآن کہتا ہے کہ ہر چیز اپنے مدار کے گرد گردش کر رہی ہے، لیکن صدیوں پہلے، 2 صدیاں پہلے، 4 صدیاں پہلے کہتے ہیں ہر شاید ہی ساکن، پوری دنیا گھوم رہی ہے، صرف زمین رکی ہوئی۔ تو یہ سارے نظریات جو غلط ہوئے ہیں، غلط سا، ہر 100 سال بعد آپ کی سائنس غلط ثابت ہو جاتی ہے، اس کے نظریات، اس کی سوچ، اس کی فکر اور اس کی تحقیق بدل جاتی ہے۔ قرآن 14 صدیوں سے اسی طرح، اس کی کوئی تحقیق نہیں بدلی۔ صاحب قرآن کی فضیلت، مقام اسی طرح ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔